اچھا بھائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے. یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں. اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے. اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس کے جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے. جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے. تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے. جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا، تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے. بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا. یا ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے. وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا ہے. اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے. تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے، اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں. اچھا، یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. گوشت جب آپ کے ہاں آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں آپ کرتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں ہی میں آتی ہے. تو اس لیے آج کل یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 گھر میں رکھ لیں، جس میں آپ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں خود بھی کھا رہے ہیں. اور علماء نے بیان کیا بھائی جس کی اولاد زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، اور تو وہ اگر پورا گوشت بھی گھر میں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا حق پہلے، کیونکہ وہ اگر دمبا بیچارے نے ذبح کیا اور وہ 1/3 صدقہ کر دے گا تو 8-10 بچے، تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ غریب آدمی کے بچے، تو پھر تو پورے سال بیچاروں کو گوشت نہیں ملتا. تو ایسے غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر پورا گوشت بھی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اور 1/3 گوشت صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطعموا القانع والمعتر، کہ خود بھی کھاؤ اور کلو منہا، خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. خود بھی کھانا چاہیے، محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے. ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا. اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے. جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور
کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا، تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا، پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم۔ اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ بالکل جائز ہے، آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا، لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں، یہ بھی بالکل جائز۔ اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں، اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے۔